بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ آج اپریل کی 16 تاریخ ہے، جمعرات کا دن۔ میرا آپ سے آج کے دن کا یہ پہلا انٹریکشن امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے جو ایران کے حوالے سے بات کی ہے، وہ گزشتہ کچھ دنوں میں سب سے حوصلہ افزا بات ہے، اور یہی وہ بات ہے جو میں گزشتہ رات اپنی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ آپ سے کر رہا تھا۔ جے ڈی وینس یہ کہتا ہے کہ چاہتے ہیں کہ ایران عالمی معیشت میں واپس آئے۔ یہ جو خواہش ہے، یا یہ جو خواہش کا اظہار ہے کہ ایران عالمی معیشت میں واپس آئے، یہ بہت بڑا ہے۔ دیکھیے، فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب یہ ایران میں موجود ہیں۔ عباس عراقچی سے جو ملاقات ہوئی، مذاکرات کے لیے بیٹھ کر بات چیت ہوئی، یعنی ایک ہم نے دیکھا کہ وہ پہنچے تو وہ اپنی کامبیٹ یونیفارم میں موجود تھے، پھر اس کے بعد جب وہ بیٹھے تو وہ سوٹ میں موجود تھے، عباس عراقچی سے بات چیت کر رہے تھے، اور پتہ ہی چل رہا ہے کہ آج مزید اس سلسلے میں بات چیت ہوگی، اور فیلڈ مارشل صاحب آج واپس آئیں گے ایران سے۔ یہاں پرابیبل ڈرافٹ کی بات ہو رہی ہے، جو اسلام آباد میں سفارتی حلقے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پرابیبل ڈرافٹ ہے، وہ ڈرافٹ ایران کے ساتھ شیئر کر دیا گیا ہے۔ عباس عراقچی اس ڈرافٹ پر اپنی اعلیٰ قیادت سے بات چیت کرنے کے بعد واپس فیلڈ مارشل صاحب سے ہونے والی بات چیت میں، یا ممکن ہے کہ کوئی اس سے اوپر کی ایک میٹنگ ہو اور اس بات چیت میں اس پرابیبل ڈرافٹ پہ بات ہو، جو پاکستان امریکہ سے پہلے ہی نکات کی صورت میں ڈسکس کر کے وہاں لے کر پہنچا ہے، وہاں شیئر ہو چکا ہوگا، اور یہاں اب یہ شیئر کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں کیونکہ پڑوسی ہیں، بردر اسلامی ملک ہے، تو پاکستان کچھ مشورہ بھی دے رہا ہوگا۔ امریکہ جو سفارتی حلقے وہ کہتے ہیں کہ مشورہ ماننے والی پوزیشن میں یا مشورہ مانگنے والی پوزیشن میں نہیں ہے، امریکہ ڈکٹیٹ کروانا چاہ رہا ہے چیزوں کو، یہ رویہ پرابلم کرتا ہے، لیکن ایران کے پاس بہت کچھ ہے جو ایران اس میں سے حاصل کر سکتا ہے۔ راہبر معظم شہید سید علی خامنائی صاحب پہلے ہی منع کر چکے تھے، فتویٰ موجود تھا کہ ایران نیوکلیئر ہتھیار نہیں بنائے گا۔ پرامن جوہری مقاصد کے لیے ایران کا منصوبہ ہے کہ وہ توانائی کے حصول کے لیے اپنے جوہری پروگرام کو پرسو کرے۔ اگر اسے کچھ وقت کے لیے، وہ 5 سال کے لیے خود راضی ہے کہ اس سے پیچھے ہٹ جائے، تو یہ 5 سال بڑھ کر 8 سال ہو سکتے ہیں، لیٹ سے 10 سال ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں ایران اگر عالمی معیشت میں واپس آتا ہے تو اپنے وسیع ذخائر گیس کے، تیل کے، ان کی مدد سے ایران کیا حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے ایران کے لیے، اور 1979 جب امریکی سفارت خانے پر قبضہ کیا گیا، وہاں لوگ یرغمال بنا لیے گئے، تب سے یہ پابندیاں ہیں، بیچ میں یہ ختم ہوئی تھیں اور کم ہوئی تھیں رادر، تو اس کے بعد اب واپس ایران کے لیے عالمی معیشت میں، عالمی مالیاتی نظام میں واپس آنے کا موقع ہے۔ اپنے اثاثے، اربوں کے اثاثے دنیا بھر میں موجود، وہ غیر منجمد کرانے کا موقع ہے، تو ایران کو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اپنی خود مختاری پہ کوئی سمجھوتا نہ کرے۔ کچھ شرائط سے پیچھے ہٹ سکتا ہے، کچھ شرائط پر فرملی اسٹینڈ لے سکتا ہے کہ ان میں کوئی چینج نہیں ہونے جا رہا، بہت بڑا موقع ہے۔ اب یہاں یہ بھی یاد رکھیے گا کہ عباس عراقچی پاکستان سے ہونے والی جو بات چیت ہے، اس کو شیئر کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ یہ خبر آ رہی ہے کہ وہ چینی ہم منصب سے بات چیت کر رہے ہیں، اور ان کو یہ تمام چیزیں بتا رہے ہیں کیونکہ چین کے ساتھ بڑے زبردست اور وسیع معاہدے ہیں ایران کے۔ چین ایران کی توانائی کی جو ریسورسز ہیں ان کا سب سے بڑا خریدار ہے، تو اس لیے وہ چین کو اس میں ساتھ لے کر چل رہے ہیں۔ یہاں میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ شہباز شریف صاحب، انہوں نے محمد بن سلمان سے ملاقات کر لی ہے۔ پاکستان سعودی عرب کو اب تک ہونے والی پیش رفت پر کہا یہ جا رہا ہے کہ 1 اعتماد میں لے رہا ہے، 2 یہ جو ڈیفنس پیکٹ ہے جس کے تحت ہمارے طیارے وہاں پہنچ چکے ہیں، اس سلسلے میں بات چیت ہوئی ہے، اور پاکستان کی مالی مشکلات پر بات چیت ہوئی ہے۔ یہاں سے شہباز شریف صاحب قطر جائیں گے، اور قطر کے بعد شہباز شریف صاحب جو ہے وہ انطالیہ، ترکی جائیں گے، اور ترکیے میں ایک سمٹ ہے، اس سمٹ میں شرکت کر کے واپس آئیں گے، تو پاکستان میں جمعے کی شام یا ہفتے کی دوپہر مہمان دوبارہ آ سکتے ہیں، اور یہ سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو سکتا ہے، جس میں اب کی بار پہلے کے مقابلے میں بڑی پیش رفت کا امکان ہے۔ یہاں ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہوئی امریکہ میں،
جہاں اسرائیل کو اسلحہ فروخت کرنے کی کوشش جو ہے اس کو روکا جائے، یہ امریکہ کی ایوان نے ناکام بنا دی۔ برنی سینڈرز کی قرارداد تھی، اس قرارداد کو مسترد کر دیا گیا ہے کیونکہ ابھی وہاں پر اکثریت ہے۔ اب جب مڈ ٹرم میں لوگ ووٹ کریں گے تو یہ صورتحال اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ یکسر بدل جائے گی، لیکن ابھی برنی سینڈرز کی یہ کوشش مکمل طور پر ناکام بنا دی گئی اور امریکہ اسرائیل کو اسلحہ فروخت کرے گا اپنی ناجائز اولاد کو، یہ بتا دیا گیا ہے، یہ وہاں پر ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ امریکہ میں لبنان کے اسرائیل کے مذاکرات جاری ہیں، اور دوسری جانب کیا ہو رہا ہے؟ امریکہ میں جاری ان مذاکرات کے باوجود اسرائیل لبنان پہ حملے کر رہا ہے، مزید حملے ہوئے ہیں، مزید شہادتیں ہوئی ہیں، اور نیتن یاہو نے صاف لفظوں میں کہا کہ ہم حملوں کا یہ سلسلہ جاری رکھیں گے، یہ نہیں رکے گا، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہم مذاکرات کی میز پر زیادہ بہتر چیزیں حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ امریکہ کی اور اسرائیل کی اپروچ نہیں ہے، یہ ہمیشہ اپروچ ہوتی ہے جب دو طاقتور بیٹھتے ہیں نا۔ پاکستان میں بھی کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، جو پس پردہ مذاکرات ہو رہے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی سیاسی جماعت کے ہو رہے ہیں، ان میں بھی کہا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، سیاسی جماعت اڑ کے دکھائے گی کہ ہم مظاہرہ کریں گے، ہم بندے لائیں گے، ہم لانگ مارچ کریں گے، ہمیں یہ چاہیے۔ آن دا ادر ہینڈ جو دوسرا فریق ہوتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اب آپ کر لیں جو آپ کو کرنا ہے، دیکھ لیں گے، اور پھر آپ کے معاملات عدالت میں بھی ہیں، آپ کے معاملات جیل کے بھی ہیں، آپ کے معاملات اسمبلیوں کے بھی ہیں، آپ کے لوگوں کی ممکنہ نااہلیاں بھی ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے بازو مروڑا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، مذاکرات کی میز پر آپ سے کیا کیا منوانا ہے وہ یہاں ہم ذرا کوشش کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ تو امریکہ اور اسرائیل اس اپروچ کے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ امریکہ ملٹری بلڈ اپ مسلسل بڑھا رہا ہے، اور وہ ملٹری بلڈ اپ بڑھاتے ہوئے ایران سے مذاکرات کی میز پر زیادہ سے زیادہ چیزیں منوا سکے، یہ کوشش امریکہ کی اس وقت جاری ہے۔ جاتے جاتے آخری چیز جو مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے، جو میرا آپ کا ہم سب کا بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا نک رابرٹسن کی، سی این این کا اسلام آباد میں اب تک روکا ہوا نمائندہ، جس طرح سے کچھ صحافی ہیں جو اسلام آباد میں رک گئے تھے، تو نک رابرٹسن جو ہے وہ رپورٹنگ کرتے ہوئے سی این این کے لیے کیا بتا رہا ہے؟ اسلام آباد کا منظر دکھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہاں لوڈ شیڈنگ ہے، اندھیرا ہے، پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ ہے۔ اور اس کی رپورٹنگ کیا ہو رہی ہے ہمارے ہاں چینلز پر؟ گرمی آتے ہی بجلی کی طلب بڑھ گئی ہے، ملک میں بجلی کا شارٹ فال 6500 میگا واٹ ہے، تاہم بجلی کی طلب اور رسد میں واضح فرق کے باعث ملک بھر میں 8 سے 16 گھنٹے کی طویل لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری، جس سے شہریوں کو شدید گرمی میں اذیت اٹھانا پڑ رہی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے باعث پاکستان میں توانائی بحران سر اٹھانے لگا ہے۔ گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ملک کے مختلف علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ اب یہ ہے شدید زیادتی اور پاور ڈویژن کی جانب سے ڈرافٹ کی گئی چیزیں اور ان کے مطابق بنی ہوئی خبریں، یہ ایکچوئل پکچر نہیں ہے۔ دیکھیے، پاور ڈویژن نے اب تک جو چیزیں دی ہیں خبر اسی کے مطابق بنی ہوئی دیکھی ہم نے ان پیپرز کے مطابق۔ تو پاور ڈویژن نے سخت گرمی میں عوام پر بجلی گرا دی ہے۔ ملک میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے اعلان کے بعد غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بھی بڑھا دیا گیا ہے، جبکہ دن رات بجلی کی عدم فراہمی کے باعث عوام کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں بحران ہے اور طلب بڑھ گئی ہے، شارٹ فال ہے۔ کوئی نہیں بتائے گا آپ کو کہ 46,000 میگا واٹ 46,000 میگا واٹ انسٹالڈ کیپیسٹی ہے کہ ہم بجلی 46,000 میگا واٹ پروڈیوس کر سکتے ہیں، اور اس وقت جو ہمارے ہاں بجلی کی مجموعی طلب ہے اس کے حوالے سے جو شارٹ فال ہے وہ 6,500 میگا واٹ ہے۔ 6,500 میگا واٹ کی ہمیں کمی ہے، تو ہم کچھ 28,000 میگا واٹ بجلی تو سب پروڈیوس نہیں کر رہے، اور بتایا جا رہا ہے مہنگی بجلی بنانی پڑے گی۔ یہ آئی پی پیز والی مہنگی بجلی نہیں بنا رہے کیونکہ لوگوں کے بل آئیں گے، ایسے بل کہ جو لوگ ابھی گرمی سے بل بلا رہے ہیں وہ بل سے بل آئیں گے۔ تو اس لیے فیصلہ کیا گیا کہ لوڈ شیڈنگ کرو۔ جو پیک آورز ہے اس میں 2.25 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی بات ہو رہی تھی، ملک بھر میں 1 گھنٹہ آتی ہے 1 گھنٹہ جاتی ہے، 1 گھنٹہ آتی ہے 1 گھنٹہ جاتی ہے۔ یہ بجلی اس وقت لوگوں کے ساتھ کر رہی ہے۔ کئی بار تو لوگ کہتے ہیں کہ گھنٹہ آتی ہے پھر گھنٹہ جاتی ہے، یہ بجلی کی صورتحال ہے۔ اور اب کوئی بتائے نا کہ میاں نواز شریف کے محترمہ بے نظیر بھٹو کے آئی پی پیز لگائے ہوئے، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا نواز شریف نے ملک سے اندھیروں کا خاتمہ کر دیا،
डॉलर में पेमेंट करेंगे, कैपेसिटी पेमेंट करेंगे। इस वक्त ज़ीरो बिजली पैदा करने वाले बिजली घर पूरी बिजली की पूरी कैपेसिटी की पेमेंट ले रहे हैं, उनके डबल मज़े हैं, अवाम की डबल अजियत है और अशराफिया के डबल मज़े हैं। ये हकीकत आपको कोई नहीं बता रहा, ये हकीकत आपको कोई नहीं बता रहा कि वो जो मेरे कायद ने अपने विजन के ज़रिए साहिवाल में कोल पावर प्लांट लगाया, उसके बाद हुआ क्या है, बंद पड़ा हुआ है। ये जो था ना, यहाँ पावर प्लांट लगाया, वहाँ पावर प्लांट लगाया, पैसे दिए और कहा लगाओ बिजली के कारखाने, बनाओ बिजली और मुल्क से अंधेरों का नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक ख़ात्मा कर दो। अब उसके बाद एक आम आदमी के साथ क्या हो रहा है, इन हुक्मरानों को डैम बनाने थे, पन बिजली बनानी थी। पन बिजली इस वक्त शॉर्टेस्ट पर है, शॉर्टेस्ट पर है, तो पानी से बिजली नहीं बन रही है। अल्लाह ताला ने हमें विंड कॉरिडोर दिए हैं बहुत भरपूर, ऐसे कि कराची में जब हवाएं चलती हैं, ऊंची इमारतों में अपार्टमेंट्स में रहने वाले बाहर उन हवाओं की जो आवाज़ होती है ना, जैसे किसी एयर टनल से गुजर रही हो, खौफ आता है, ऐसी हवाएं हैं। तो उन हवाओं का इस्तेमाल करके हम जो पवन चक्कियाँ हैं वो लगाएं और बिजली पैदा करें। उस तरफ नहीं गए और अब पूरे मुल्क में बिजली की फराहमी का एक अजाब है, और बिजली आए तो उससे बड़ा अजाब है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।